السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بارہا زندگی میں مجھے ایسے مواقع میسر آئے کہ مجھے بہت بار کہانیاں، قصے، افسانے، ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ ہر بار ہی میں نے کہانی کے کردار کو سمجھنے کی بھرپور کوشش بھی کی، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ سچ کو کہانی بنا کے لکھا جائے۔ انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتے۔ زندگی پہ ایسے گزرے ہوئے سچ ہمارے دل و دماغ کی دیوار پہ کبھی نہ مٹنے والے نقش بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کے قلیل وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے لفظوں کا کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی کوشش ضرور کروں گا کہ جھوٹ کی آمیزش سے پاک، صاف اور خود پہ بیتے سچ کو کہانی کا خوبصورت ترین لباس پہنا کے اس کو ایک سبق آموز تحریر میں بدل سکوں۔ کس حد تک میں کامیاب ہوتا ہوں، یہ آپ کی رائے، آپ کا ذوق و دلچسپی بتائے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا سفر کا ارادہ لے کر گھر سے نکلا۔ سردی اپنی اختتامی دور سے گزر رہی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے تو جیسے موسم سرما کے الوداع ہونے کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ تھوڑی پیدل مسافت کے بعد لڑکا ایک ویران سڑک کے کنارے اس گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا جو اسے شہر تک لے جا سکے۔ کچھ پل کے بعد اسے ایک گاڑی نے شہر کے بس اسٹاپ تک پہنچا دیا۔ اب اگلے سفر کے لیے بس درکار تھی۔ لڑکا بس اسٹاپ پہ کھڑا گزرنے والی ہر گاڑی کو دیکھ کے انتظار کی ہلکی اذیت کو لطف میں بدل رہا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات حیران کیے ہوئے تھی کہ اس کے سامنے دو بسیں وقفے وقفے سے آ رکیں اور وہ ان میں سوار نہیں ہوا۔ شاید اس سردی میں دھوپ کی ہلکی گرماہٹ اچھی لگ رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اتنے میں ایک خوبصورت بس اس کے سامنے آ رکی۔ لڑکے نے کنڈکٹر کو اپنی منزل سے آگاہی کے چند جملے کہے اور بس میں سوار ہو گیا۔ بس پہ چڑھتے ہی اس نے پوری بس کا جائزہ لیا اور اپنے لیے ایک سیٹ کا انتخاب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اب اسے ایک سوچ بے چین کرنے لگی کہ اتنا طویل سفر اکیلے کیسے طے ہوگا۔ کاش کوئی اخبار یا رسالہ ہی لے لیا ہوتا تو سفر کی تھکن کا کچھ احساس کم ہو جاتا۔ بس اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ لڑکے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا موبائل نکال کر اس سے دل بہلانے لگا۔ اتنے میں ایک معصوم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی کہ بھائی، اس موبائل میں گیم بھی ہے۔ لڑکے نے اپنی توجہ فون سے ہٹا کے اس معصوم سے لہجے میں پوچھے جانے والے سوال کی طرف منتقل کر دی اور نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، اس فون میں کوئی گیم نہیں، میں تو یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے فوراً اس معصومیت کے پیچھے چھپے سفر میں دوستی کے لیے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو بھانپ لیا اور ایک اچھی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اس بچے سے نام پوچھا اور ساتھ ہی اسے کچھ پل کی سفری دوستی کو قبول کیا۔ بچے کے ساتھ دوستی ممکن اس لیے تھی کیونکہ وہ بالکل اس کی برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کی اٹھنے والی نظریں جیسے اپنی تنہائی اور سفر میں بوریت کی بار بار شکایت کر رہی ہوں۔ بوریت بھی کیوں نہ ہوتی، ساری بس میں ہی خاموش کی ایک فضا تھی۔ ڈرائیور نے اپنے سامنے لگے آئینے پہ اپنی نظر ڈالی اور تمام مسافروں کے چہروں کو پڑھ لیا۔ ڈرائیور نے اپنا ہاتھ پاس لگی ٹیپ کی طرف بڑھایا اور میوزک کے وقتی سہارے سے مسافروں کو محظوظ کرنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور نے غلام علی کی آواز میں غزل کا انتخاب کیا: ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، زندگی ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ اس غزل نے تو سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ لڑکے نے کنڈکٹر کو آواز اور اونچی کرنے کا اشارہ کیا۔ بس میں لگے گہرے نیلے رنگ کے پردوں سے دھوپ ٹکراتی ہوئی جب اندر آ رہی تھی تو ایک عجیب اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک عارضی سکون سب کے دل و دماغ پہ چھا رہا تھا، مگر اس بچے کو یہ سارا منظر سفری بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ بے اختیار وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس لڑکے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا: بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکے نے اپنی سفری دوست کو اپنی منزل کا پتہ بتایا اور ساتھ ہی کہا کہ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، اگر آپ گر گئے تو چوٹ لگ جائے گی۔ بچہ خوشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا، کبھی سوال کرتا، کبھی اظہار۔ اتنے میں ایک لڑکی کی دھیمی سی آواز نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ لڑکی نے بچے سے کہا: تفرین، کیوں بھائی کو تنگ کر رہے ہو؟ معذرت کے ساتھ، میں بچے کا نام بتانا بھول گیا تھا۔ تفرین نے ہنستے ہوئے کہا: آپی، ہم اچھے دوست ہیں، میں بھائی کو تنگ نہیں کر رہا۔ لڑکے نے تفرین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بات کی تصدیق کی کہ اب ہماری اچھی دوستی ہو چکی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تفرین بہت اچھا بچہ ہے۔ لڑکے نے تعریفی جملے کہے اور اپنی توجہ ننھے دوست کی باتوں پہ مرکوز کر لی۔
ڈرائیور نے سمت بدلتے ہوئے بس کا رخ دائیں جانب موڑ لیا۔ قریب ہوٹل پہ بس رکی۔ کنڈکٹر نے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 20 منٹ کے لیے اس ہوٹل پر رکے ہیں ہم۔ سب مسافر بس سے اتر گئے۔ کچھ پل کی راحت نے گزشتہ سفر کی کچھ تھکن کو کم کر دیا۔ لڑکا بھی اپنی کسی ضرورت کی غرض سے نیچے اترا اور تفرین سے پوچھا، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ، لیتا آؤں گا۔ لڑکا کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے تفرین اور اس کی بہن کو بھی کچھ کھانے کو ہے۔ میں رشتے کی جس گہرائی سے لکھ رہا ہوں، شاید پڑھنے والی نظریں اس گہرائی تک پہنچنے میں ناکام رہیں۔ مختصر کرتا چلوں کیونکہ آپ کے قیمتی وقت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ لڑکے نے بہت بار کوشش کی کچھ پوچھنے کی جس کو وہ بار بار محسوس کر رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ کھا بھی نہیں رہی ہیں، کیا بات ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کھا سکتی، یہ سب چیزیں مجھے تکلیف دیں گی۔ میں نے وجہ پوچھی۔ لڑکی نے ایک آہ بھرتے ہوئے بتایا کہ بھائی مجھے بلڈ کینسر ہے اور ہارٹ پرابلم بھی۔ لڑکے پہ تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ لڑکا کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اس کی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی کم عمر میں بھی یہ معلق بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ سب سن کے دھچکا بھی کیوں نہ لگتا، دونوں میں ایک بہن بھائی کا رشتہ جو بن چکا تھا، شاید یہ نصیب تھا اور اس عزت و تکریم کے رشتے کو بنانا ہی تھا۔ لڑکے نے اپنی منہ بولی بہن سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ سفر کے لمحات سے بالکل بے خبر و لا تعلق ہو گیا۔ لڑکی بھی ایسے بتاتی چلی گئی جیسے وہ اپنے سگے بھائی کے سامنے بیٹھی بات کر رہی ہو۔ بلا خوف و خطر وہ بھی اپنے منہ بولے بھائی کو بتاتی چلی گئی۔ اس وقت جو بات کرنے کا ماحول تھا، ایسے جیسے دونوں منہ بولے بہن بھائی اپنے گھر میں بیٹھے بات کر رہے ہوں۔ منہ بولی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اپنا سارا دکھ درد کہتی چلی گئی اور لڑکے کے دل میں جو اس کا منہ بولا بھائی تھا، ایک فطری پیار و محبت جو ایک بہن کے لیے ہونا بھی چاہیے تھا، بڑھتا چلا گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جو ایک منہ بولے بہن بھائی کے رشتے کو مضبوطی سے گرہ پہ گرہ لگاتے چلے گئے۔ انسان کبھی کبھی اپنے نصیب کے سامنے لاچار و بے بس ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے بڑی دلیری و بہادری کے منہ بولے بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے لفظ دہرائے کہ مجھے اپنے پروردگار سے کوئی شکوہ نہیں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ لیکن وہ روتے ہوئے لفظ، وہ افسردہ معصوم چہرہ لڑکے کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اس عمر میں یہ دکھ تکلیف کیوں؟ ابھی تو اس بیچاری کی عمر کھیلنے کودنے کی ہے۔ اس نے تو ابھی بچپن کو بمشکل الوداع کیا اور ساتھ ہی ساری خوشیوں کو چاٹ جانے والی ایک مہلک ترین بیماری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسے اس لڑکی نے سب کچھ برداشت کیا ہوگا؟ یہ وہ سارے لفظ تھے جو لڑکے کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے تھے۔ 20 منٹ کا وقوف سفر انہی ساری باتوں میں گزر گیا۔ انہی سوچوں خیالوں میں دوبارہ سے سفر کا آغاز ہوا۔ بس پھر نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ لڑکی نے اپنے منہ بولے بھائی سے معافی کے چند جملے کہے، میرا مقصد بھائی آپ کو یوں پریشان کرنا نہیں تھا۔ لڑکے نے بھی منہ بولی بہن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ اداس مت ہوں، اللہ پاک بیماری پیدا کرنے سے پہلے بیماری کی شفا پیدا کرتا ہے، اب ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ تفرین چہرے پہ خوشی لیے بولا، بھائی ہمارا اسٹاپ بھی اب دور نہیں، کچھ دیر بعد ہم اتر جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ لڑکے نے تفرین کو مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ضرور آپ کے گھر آؤں گا، ابھی کچھ کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، بھائی تفرین کی تو آپ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی، آپ تو بھائی آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلنا چاہیے، سب آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے۔ جی میں پوری کوشش کروں گا بھائی کے ہونے کا حق ادا کر سکوں۔ لڑکے نے دونوں کے خلوص کو دل میں جگہ دیتے ہوئے جواب دیا، آپ مجھے گھر کا فون نمبر دے دیں، میں آپ کی خیریت پوچھتا رہوں گا۔ اتنے میں ان کا اسٹاپ آ گیا۔ تفرین نے کہا، بھائی اب ہم کو یہاں اترنا ہے۔ لڑکے نے دونوں کو اللہ حافظ کہا، بھائی آپ اپنا خیال رکھیے گا، لڑکی نے افسردہ لفظوں میں کہا۔ لیکن دوران سفر بننے والا منہ بولے بہن بھائی کا رشتہ یہیں رک نہیں گیا، سفر تو ضرور اختتام کو پہنچا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک روز لڑکے کو بیٹھے ہوئے اچانک خیال آیا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے کال کی۔ امید کے مطابق فون اس کی منہ بولی بہن نے ہی اٹھایا۔
اور فوراً اس نے اپنے بھائی کو پہچان بھی لیا۔ خیر و عافیت کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں آپس میں، اور منہ بولے بہن بھائی کا رشتہ حقیقت کے صحیح معنوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ ہفتے، مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلے اور یہ رشتہ عزت و احترام کے ساتھ پروان چڑھتا گیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ سگے بہن بھائیوں کی طرح بات کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا، اور اٹھنا منانا یہ سب زندگی کا حصہ بن گیا۔ رشتوں کا احساس، ان کی قدر و قیمت کا اندازہ تبھی ہوتا ہے جب ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ ان سے جڑ جاتے ہیں۔ اعتماد و خلوص، بھروسے، اعتبار اور پیار و محبت کی بنیادوں پہ کھڑی رشتوں کی عمارت تبھی دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہے جب ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ عرصہ یوں گزرتا چلا گیا۔ سفری رشتہ منہ بولے بہن بھائی کے حقیقی رشتوں تو ڈھل گیا۔ فون اور سوشل ایپ رشتے میں معاون کردار ادا کرتے گئے۔ وقت کی جدت کے ساتھ ہر چیز بدلنے لگی۔ سوشل ایپ پہ ایک روز بات کرتے کرتے لڑکی نے بتایا، بھائی میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور ڈاکٹرز بھی کسی بڑے اسپتال میں علاج کرانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن میں علاج نہیں کرانا چاہتی، مجھ میں ہمت نہیں۔ یہ صورت احوال سن کر لڑکے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خود کو سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی منہ بولی بہن کو تسلی دی کہ تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن تم کو ایک بار اپنا مکمل چیک اپ کروا لینا چاہیے، اور اس کے لیے کسی اچھے اسپتال تو جانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، میں عید الفطر کے بعد ہی جاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ ابھی جو ادویات ہیں وہ لوں گی اور عید الفطر کے بعد سوچوں گی۔ یہ بات رمضان کی تیسرے عشرے کی تھی۔ اپنی مقررہ مدت کے مطابق ہر چیز گزرتی چلی گئی۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، عید کے ایام بھی الوداع کہہ کے چلے گئے۔ منہ بولے بہن بھائی کا رشتہ اسی تسلسل پہ قائم رہا، بنا کسی فرق کے جو ایک فطری پیار محبت تھا، بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز لڑکی نے بہت ہی افسردہ و پریشانی میں اپنے بھائی کو بتایا کہ میری طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور ڈاکٹرز بھی کسی اچھے اسپتال سے مکمل علاج کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لڑکے نے بھی ڈاکٹرز کی بات کی ہی تائید کی اور علاج کے لیے کسی اچھے اسپتال جانے کو کہا۔ لڑکی نے کہا، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ لڑکے نے پوچھا۔ لڑکی نے کہا، بھائی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو زندگی تک کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آپ میرا جنازہ تو ادا کرنے آئیں گے نا؟ اس بات نے تو جیسے بھائی کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ ایک خاموشی طاری کر دی اس بات نے دونوں بہن بھائی پر۔ بہت دیر بعد خاموشی کو توڑتے ہوئے لڑکی نے کہا، بھائی ہم کل بات کریں گے۔ میں شکر گزار و ممنون ہوں ان نظروں کا جو میری لکھی ہوئی اس تحریر کو پڑھ رہی ہیں۔ گزارش کرتا چلوں کہ کہانی لکھنے کا ہی مقصد نہیں ہے، کسی ایک کو بھی اگر میری بات سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا۔ میرا مقصد، میری منزل مجھے مل گئی۔ وقت عجیب حالات سے گزرتا گیا۔ دونوں بہن بھائی اپنے منہ بولے رشتے کو اچھی خوبصورتی سے نبھا رہے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب تھے کہ ایک روز لڑکی نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں کچھ دنوں بعد ہسپتال چلی جاؤں گی، کیونکہ لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس بات نے ایک امید سی باندھ دی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لڑکی نے کہا، بھائی میں انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو کے واپس آؤں گی اور عید کی خوشیاں ہم ساتھ مل کے منائیں گے۔ لڑکے نے بھی اپنی منہ بولی بہن کو چند تسلی کے جملے کہے اور امید ظاہر کی کہ تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شاید کاتب تقدیر نے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ انسان کے ارادوں میں کبھی کبھی تقدیر اپنے فیصلے سنا دیا کرتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جب بہن نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ میں صبح چلی جاؤں گی، جاتے وقت آپ کو بتا دوں گی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ایک منہ بولے بھائی نے اپنا فرض ادا کیا اور بہت سی دعائیں مانگی۔ شاید اس رشتے سے یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ صبح کا سورج اپنے اسی جوش و ولولے کے ساتھ طلوع ہوا، لیکن شاید وقت کوئی بڑی کروٹ لینے والا تھا جس کے آثار نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ لڑکی نے اپنے بھائی کو الوداعی فون کال کی کہ میں اسپتال جانے کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں۔
میرے لیے آپ بہت سی دعا کیجیے گا۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، ان میں پس پردہ رونے کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ بہت سی دعاؤں میں دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کو الوداع کیا۔ شام کا سورج غروب ہوا اور وہ بیچاری لڑکی اپنی معصومیت کو لیے ہسپتال کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور وہ اپنے منہ بھولے بھائی کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم رکھے ہوئے تھی۔ شاید وہ اپنا فرض اچھے سے ادا کرنا چاہتی تھی، جو اتنی ساری تکلیف کے باوجود بھی اپنے منہ بھولے بھائی کو نہیں بھولی۔ یہی وہ پیار و محبت ہوتا ہے رشتوں میں، جو ہر دکھ تکلیف کو بھولا دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چند دن ایسے ہی گزرے، کبھی دونوں کی بات ہو پاتی تو کبھی نہیں۔ ایک انجانا سا خوف اس منہ بولے بہن بھائی کے رشتے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ پھر یوں ہوا کہ وقت نے کروٹ لی، سب کچھ بدلا۔ وقت بدلا، لمحے بدلے، سارے پل بدل گئے۔ وہ کچھ بھی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ وقت نے لا کے سامنے کھڑا کر دیا، جو ایک بھائی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک سے رابطہ ختم ہو گیا، کوئی بھی فون کال نہیں، نہ ہی کوئی میسج، جیسے سب کچھ ہی مٹ گیا ہو۔ بے چینی و بے قراری ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی بے چینی کی کیفیت میں 3 دن گزر گئے۔ طرح طرح کے خیال دل میں آتے۔ ایک بھائی یہ سوچنے پر مجبور کہ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ کبھی یہ سوچتا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ بہت مشکل ہوتا ہے حقیقت کو لفظ بنا کے تحریر کرنا۔ دل و دماغ میں وہیں سب کچھ گھوم کے آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، جو وقت زندگی پہ ایک تلخ حقیقت بن کے گزرا ہو۔ جانے والے تو کسی نئی راہ پہ پھر سے گامزن ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کو وہ ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے دل پہ کیا بیتے گی۔ شاید ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی کو دھوکہ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ جیسے شرک کرنا ہے۔ شاید کبھی اس کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ خیر کچھ دن گزرے، لڑکا اپنی منہ بولی بہن کے بارے میں پتہ لگانا شروع کر دیا کہ کہیں سے تو کچھ پتہ چل سکے کہ اس کی منہ بولی بہن کے ساتھ کیا گزری۔ لیکن دوستو، وقت بڑا بے رحم ہے، یہ آسانی سے کبھی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتا۔ اس کے بعد ہوا اس نے لکھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اب بات عزت و آبرو کی ہے۔ جب حقیقتوں سے پردے اٹھتے ہیں تو پھر رشتے پامال ہوتے ہیں۔ ہر ایک رشتے سے اعتبار اٹھ گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی، جب لڑکے کو یہ پتہ چلا کہ جس لڑکی نے اسے اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا، جس لڑکی نے اسے بھائی مان لیا تھا، وہ دھوکہ دیتی آئی تھی، وہ جھوٹ کہتی رہی، وہ صرف اور صرف ایک کھیل تھا جس میں اس لڑکی نے ایک مقدس رشتے کو استعمال کیا۔ بہن بھائی کے اتنے پیارے اور پاک رشتے کو بھی نہیں بخشا اس نے۔ وہ سب جھوٹ کہتی رہی کہ اسے کینسر ہے، اسے دل کی بیماری ہے۔ اس لڑکی کو کوئی کینسر نہیں تھا۔ 10 مہینے تک وہ مسلسل خود کو کینسر کا مریض ثابت کرتی رہی۔ بس ایک کھیل تھا جو اس نے بہن بھائی کے رشتے کے ساتھ کھیلا۔ اسے ذرا خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا۔ ایک بار بھی اس لڑکی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مفادات تھے۔ اس کے یہ آج بھی ایک راز ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے گا۔ بس اس کے بعد نہ تو لفظ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی مجھ میں اب ہمت رہی ہے یہ سچ بیان کرنے کی۔ یہاں پر مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ترجمہ، یہ ان عورتوں کے مکر ہیں اور بے شک ان کے مکر شیطان سے بھی بڑے مکر ہیں۔ میں ہر اس پڑھنے والی نظر سے دست بدستہ التماس کرتا ہوں کہ خدا را ان سوشل ایپ پہ بنے رشتوں کا اعتبار کبھی مت کریں۔ سب اپنا وقت گزارتے ہیں اپنے دل کی لذت کی خاطر۔ ایسے لوگ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہوتا۔ بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں بھی تو حاضر ہونا ہے۔ بھائی آج بھی اس منہ بولی بہن سے سوال کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں جھوٹ بولا؟ ایسی بھی کیا مجبوری تھی تم کو جو تم نے ایسا کیا؟ آخر کیوں جھوٹ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دجلہ کے کسی دور دراز مقام پر اگر کسی خچر کو بھی ٹھوکر لگ گئی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ پاک مجھ سے روز آخرت یہ سوال نہ کر دے کہ اے عمر، تو نے وہ رستہ ٹھیک کیوں نہ کرایا تھا؟ تو کیا اس لڑکی سے اس جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟
اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت ممنون و مشکور ہوں آپ دوستوں کا جنہوں نے میری اس تحریر کو پڑھا. اللہ پاک ہم سب کو ہر ایک رشتے کا صحیح معنوں میں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.